اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کافی اہم تقریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس اس تقریر کا متن موجود ہے، تو ہماری ساری گفتگو اسی مواد پر مبنی ہوگی۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ یعنی ان باتوں کا مطلب کیا ہے، انداز کیسا تھا، اور شاید کیا سوچ تھی ان کے پیچھے۔ صحیح، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس تقریر کے جو کلیدی نکات ہیں، دلائل ہیں، موضوعات ہیں، ان کو سمجھیں۔ اس میں معیشت پر بات ہوئی، امیگریشن، خارجہ پالیسی، کئی چیزیں تھیں۔ تو چلیں معیشت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تقریر میں ایک بڑا دعویٰ تھا کہ صرف 8 مہینوں میں امریکی معیشت دنیا کی سب سے گرم معیشت بن گئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ دعویٰ انہوں نے پچھلی انتظامیہ کی جو مبینہ معاشی تباہی تھی اس کے مقابلے میں پیش کیا۔ اچھا۔ کہا گیا کہ مہنگائی، خاص طور پر توانائی، پیٹرول، گروسری کی قیمتیں وہ کم ہوئیں۔ سٹاک مارکیٹ کے بارے میں کہا کہ ریکارڈ توڑے، وہ جو 48 بار ریکارڈ بلندی کا ذکر تھا۔ جی۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کامیابی کا تاثر دینے کے لیے استعمال کیے گئے۔ یہ تو کافی مضبوط دعوے لگتے ہیں، خاص طور پر وہ سرمایہ کاری والا نقطہ۔ پچھلی انتظامیہ کے 4 سال میں $1 ٹریلین سے کم، اور یہاں صرف 8 مہینوں میں $17 ٹریلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری یا کمٹمنٹس کا دعویٰ۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ٹیکس کٹوتیوں اور ضابطوں میں کمی کا بھی ذکر تھا۔ دیکھیں، یہ ایک طرح کا کلاسک سیاسی بیانیہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور پچھلی حکومت کی ناکامیوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات صرف اعداد و شمار نہیں، بلکہ ان کا انداز ہے۔ انداز کس طرح؟ جیسے تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس کٹوتی یا ریگولیشن کی کمی سے کاروبار کے لیے بہترین ملک۔ یہ زبان ایک خاص قسم کی معاشی پالیسی یعنی کم حکومتی مداخلت اس کی وکالت کر رہی ہے۔ اچھا، اور انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت سے بھی موازنہ کیا، کہا کہ وہی کام دوبارہ کر رہے ہیں لیکن اس بار بہت بڑا اور بہتر۔ جی ٹھیک ہے، تو معیشت پر اس پراعتماد موقف کے بعد تقریر کا رخ ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ گرما گرم موضوع کی طرف مڑا، امیگریشن اور سرحدی سلامتی۔ یہاں تو مجھے لہجہ کافی سخت محسوس ہوا۔ جی بالکل، یہاں الفاظ جیسے جنوبی سرحد پر بہت بڑے حملے کو پسپا کرنے کا دعویٰ، اور یہ کہ پچھلے 4 مہینوں سے 0 غیر قانونی داخلے ہوئے ہیں۔ 0؟ جی، تقریر میں یہی کہا گیا۔ یہ زبان خود بتا رہی ہے کہ امیگریشن کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ایک سیکیورٹی خطرے کے طور پر، ایک حملے کے طور پر۔ اور اس کا موازنہ پھر بائیڈن انتظامیہ کی مضحکہ خیز کھلی سرحدوں کی پالیسی سے کیا، جس کے تحت ان کے مطابق لاکھوں لوگ غیر قانونی طور پر داخل ہوئے۔ پیغام بہت واضح تھا، غیر قانونی طور پر آئے تو جیل یا ملک بدری۔ اور وہ کیا کہا تھا؟ شاید اس سے بھی زیادہ دور۔ جی، یہ شاید اس سے بھی زیادہ دور والی بات غور طلب ہے۔ یہ صرف ملک بدری نہیں، بلکہ ایک طرح کی سزا یا وارننگ کا تاثر دیتی ہے۔ اور ایل سلواڈور کا خاص طور سے شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے مجرموں کو واپس لیا۔ جی، یہ ذکر بھی اہم ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں دوسرے ممالک بھی ہماری پالیسیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ پھر بات صرف امریکہ تک نہیں رہی، یورپ کا بھی ذکر آ گیا۔ کہا گیا کہ امیگریشن یورپی ممالک کو بھی تباہ کر رہی ہے، اور یورپ غیر قانونی تارکین وطن کی فوج کے حملے کی زد میں ہے۔ یہ تباہی اور فوج کے حملے جیسے الفاظ یہ بہت سخت ہیں۔ جی، یہ امیگریشن کو صرف ایک پالیسی کا مسئلہ نہیں بناتے، بلکہ ایک وجودی خطرہ، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اعداد و شمار، جرمنی، آسٹریا، یونان، سوئٹزرلینڈ، کہ وہاں جیلوں میں غیر ملکی شہریوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ بالکل، جرمنی 50%، آسٹریا 53%، یونان 54%، سوئٹزرلینڈ 72%۔ ان اعداد و شمار کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ امیگریشن اور جرائم کے درمیان ایک سیدھا تعلق قائم کیا جائے، چاہے حقیقت میں صورتحال زیادہ پیچیدہ ہو۔ یہ اعداد و شمار یقیناً سننے والوں پر اثر ڈالتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انسانی اسمگلنگ روکنے اور گمشدہ بچوں کو واپس لانے کے دعوے بھی تھے۔ جی، کہا گیا کہ پچھلی انتظامیہ میں 300,000 بچے گم ہوئے، جن میں سے 30,000 کو واپس لایا گیا۔ 3 لاکھ بچے، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ کیا یہ اعداد و شمار؟ دیکھیے،
تقریر میں پیش کردہ اعداد و شمار کی تصدیق تو اس گفتگو کے دائرے سے باہر ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ دعوے خاص طور پر بچوں والے جذباتی طور پر بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ امیگریشن مخالف سخت موقف کو ایک اخلاقی جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ MS-13 اور ٹرین ڈے اراگوا جیسے کارٹلز کا ذکر، ہاں، وینزولا سے منسلک بتایا گیا تھا۔ جی، انہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا اور وینزویلا کے نیٹ ورکس کے خلاف فوجی کارروائی کا ذکر، یہ سب امیگریشن کو قومی سلامتی کے مسئلے سے جوڑتا ہے۔ یعنی امیگریشن کو معاشی، سماجی اور پھر قومی سلامتی ہر زاویے سے پیش کیا گیا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ خارجہ پالیسی اور دنیا میں امریکہ کا کردار۔ یہاں بھی ایک بڑا دعویٰ تھا کہ امریکہ کا دوبارہ احترام کیا جاتا ہے۔ جی، اور اس احترام کی ایک مثال انہوں نے نیٹو کے حوالے سے دی۔ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے کہنے پر رکن ممالک نے دفاعی اخراجات GDP کے 2% سے بڑھا کر 5% تک کر دیے۔ 2 سے 5%؟ یہ تو بہت بڑا اضافہ ہے۔ جی، یہ امریکہ فرسٹ نظریے کی عملی شکل ہے، جہاں اتحادیوں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ مالی بوجھ زیادہ اٹھائیں۔ تعلقات کو لین دین یعنی ٹرانزیکشنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ شراکت داری مضبوط کرنے کا بھی ذکر تھا۔ لیکن سب سے میں کہوں گا حیران کن دعویٰ وہ 7 ناقابل خاتمہ جنگیں صرف 7 مہینوں میں ختم کرنے کا تھا۔ کمبوڈیا، تھائی لینڈ، کوسوو، سربیا، پاکستان، بھارت بھی۔ جی، پاکستان، بھارت، اسرائیل، ایران، مصر، ایتھوپیا، آرمینیا، آذربائیجان، یہ سب نام لیے گئے۔ یہ تو بہت بڑے پرانے تنازعات ہیں۔ 7 مہینوں میں ختم؟ یہ دعویٰ واقعی بہت بڑا ہے۔ ان میں سے کئی تنازعات تو دہائیوں پرانے ہیں، انتہائی پیچیدہ ہیں۔ انہیں 7 مہینوں میں ختم کرنے کا دعویٰ بغیر کسی خاص تفصیل کے یہ ایک مضبوط اور فیصلہ کن رہنما کا تاثر دینے کی کوشش ہے۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ بین الاقوامی فورم پر ایسے بیانات کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ اندرونی سامعین کے لیے بھی ہوتے ہیں اور بیرونی دنیا کے لیے بھی۔ اور ابراہیم معاہدوں کا ذکر بھی تھا شاید؟ جی بالکل، ابراہیم معاہدے جو ٹرمپ انتظامیہ کے دوران اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے ہوئے تھے، انہیں ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ تو ایک طرف یہ کامیابی کے دعوے، دوسری طرف اقوام متحدہ پر شدید تنقید۔ کہا گیا کہ UN زیادہ تر سخت الفاظ میں خط لکھتا ہے جن پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یہ کھوکھلے الفاظ ہیں۔ جی، یہاں تک کہ عمارت کے مسائل کا بھی ذکر کیا، جیسے ایسکیلیٹر اور ٹیلی پرومپٹر کا خراب ہونا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگا؟ دیکھیں، اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں پر تنقید امریکہ فرسٹ کے موقف سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ یہ عالمی گورننس کے موجودہ ڈھانچے پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ اچھا۔ اور قومی خود مختاری کو اولین ترجیح دینے کی دلیل ہے۔ UN پر وہ جو امریکہ میں غیر قانونی ہجرت کی مالی معاونت کا الزام تھا، وہ بھی اسی تنقید کو مزید گہرا کرتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے ایسکیلیٹر کا ذکر جی، بظاہر غیر اہم لگتی ہیں، لیکن یہ ایک بڑے ادارے کی ناکامی اور نااہلی کا مجموعی تاثر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ تو تنقید کے ساتھ ساتھ امریکی قیادت کی پیشکش بھی تھی کہ موجودہ نظام کام نہیں کر رہا، اس لیے امریکہ کو آگے آنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اب کچھ مخصوص علاقائی تنازعات پر بات کرتے ہیں۔ ایران کا ذکر ہوا، اور وہ بھی کافی سخت انداز میں۔ جی، ایران کے حوالے سے حمایت واپس لینے، کمانڈروں کو ہلاک کرنے اور وہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ذریعے جوہری تنصیبات پر بمباری کا دعویٰ، یہ سب زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اور یک طرفہ فوجی کارروائی کے استعمال یا کم از کم اس کے دعوے پر مبنی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اسرائیل ایران جنگ بندی کرانے کا دعویٰ بھی تھا۔ جی، یہ بھی اسی جارحانہ سفارتکاری کے تسلسل میں ہے۔ پھر غزہ کا معاملہ آیا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، تمام یرغمالیوں کی رہائی پر زور، وہ تعداد بھی بتائی گئی 20 زندہ اور 38 لاشیں۔ یرغمالیوں کو ابھی رہا کرو، لیکن ساتھ ہی یک طرفہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی گئی، کہا کہ یہ حماس کو انعام دینے جیسا ہوگا۔ غزہ پر موقف میں بھی تضادات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف جنگ بندی کا مطالبہ ہے، دوسری طرف حل کی شرائط ایسی ہیں جو کافی یک طرفہ لگتی ہیں۔
یعنی یرمالیوں کی رہائی کو اولین شرط بنانا اور فلسطینی ریاست کو حماس سے جوڑ کر مسترد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے نزدیک تنازع کا حل کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اب یوکرین جنگ پر آتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ کبھی شروع نہ ہوتی۔ جی، یہ ایک بڑا دعویٰ تھا۔ اور روس کی فوجی کارکردگی پر تنقید کی، لیکن ساتھ ہی چین، بھارت اور نیٹو ممالک پر روسی توانائی خرید کر جنگ کی مالی معاونت کا الزام بھی لگا دیا۔ یہ تو اتحادیوں پر ہی الزام ہو گیا۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ ان کی ذاتی قیادت سے جنگ رک سکتی تھی، دوسری طرف اپنے اتحادیوں پر ہی الزام کہ وہ بالواسطہ طور پر روس کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک شاید معاشی مفادات جیسے توانائی کی خریداری اخلاقی یا تصویراتی موقف پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ ٹیرف والی تجویز کہ اگر روس معاہدہ نہ کرے تو طاقتور ٹیرف لگائے جائیں گے، لیکن یورپی تعاون کے ساتھ۔ جی، یہ بھی ایک معاشی ہتھیار کے استعمال کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے لیے یورپی تعاون کی شرط بھی لگائی گئی جو شاید موجودہ حالات میں حاصل کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ آخر میں حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں کی ترقی روکنے کا مطالبہ تھا، اور اس کی تصدیق کے لیے AI یعنی مصنوعی ذہانت پر مبنی ویریفیکیشن سسٹم کا منصوبہ۔ یہ کچھ نیا سا لگا؟ یہ مطالبہ تو عالمی سلامتی کے لیے اہم ہے، لیکن یہ AI ویریفیکیشن سسٹم کا تصور ابھی کافی نیا ہے۔ اس کی عملیت، ٹیکنالوجی کتنی پختہ ہے، اور کیا دوسرے ممالک اس پر متفق ہوں گے، یہ سب بڑے سوالات ہیں۔ شاید یہ مستقبل کا ایک ویژن پیش کرنے کی کوشش تھی۔ فی زور دیا گیا توانائی اور موسمیاتی تبدیلی۔ یہاں تو موقف بالکل واضح اور دو ٹوک تھا۔ قابل تجدید ذرائع کو تقریباً مسترد ہی کر دیا گیا۔ جی ہاں، انہیں مذاق، مہنگا، ناقابل اعتماد اور زیادہ تر چین میں بننے والا قرار دیا گیا۔ سبز توانائی کے ایجنڈے پر شدید تنقید کی گئی۔ وہ نعرہ تمام سبز تمام دیوالیہ ہے، آل گرین از آل بروک۔ اس سے یورپ کی مشکلات، خاص طور پر توانائی کے بحران سے جوڑا گیا، اور ان کی پالیسیوں کو خودکش توانائی کے خیالات کہا گیا۔ یہ تو ماحولیاتی تبدیلی پر جو ایک عالمی اتفاق رائے بن رہا ہے، اس سے بالکل مختلف موقف ہے۔ بالکل مختلف۔ جرمنی کی تعریف کی گئی کہ اس نے پالیسی بدلی اور امریکہ میں ڈرل بیبی ڈرل کے نعرے کے تحت توانائی کی پیداوار بڑھانے کا دعویٰ کیا گیا۔ قابل تجدید توانائی اور موسمیاتی سائنس کو اس طرح مسترد کرنا ایک انتہائی متنازع موقف ہے، جو سائنسدانوں کی اکثریت کی رائے کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ معاشی دلائل کو ماحولیاتی تحفظ پر فوقیت دی گئی ہے۔ ڈرل بیبی ڈرل توانائی کی آزادی اور اقتصادی فوائد پر زور دیتا ہے، جبکہ ماحولیاتی اثرات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور پیرس معاہدہ، اسے بھی دھوکہ قرار دیا گیا۔ جی، کہا گیا کہ یہ دھوکہ ہے اور اس سے امریکہ پر غیر منصفانہ بوجھ پڑتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے تصور پر ہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ وہ جو کہا کہ پہلے گلوبل کولنگ تھا، پھر گلوبل وارمنگ اور اب موسمیاتی تبدیلی، اسے سب سے بڑا دھوکہ کہا گیا۔ یہاں تک کہ کاربن فٹ پرنٹ ایک دھوکہ ہے بھی کہا گیا۔ پیرس معاہدے سے دستبرداری اور موسمیاتی تبدیلی کی سائنس پر سوال اٹھانا یہ سب سے پہلے امریکہ کے نظریے کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اس کے پیچھے دلیل یہی دی جاتی ہے کہ عالمی معاہدے امریکی معیشت اور خود مختاری کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ دھوکہ جیسے الفاظ کا استعمال اس موقف کو مزید سخت کرتا ہے اور کسی بھی قسم کے مذاکرات یا سمجھوتے کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سابق صدر اوباما اور ایئر فورس ون کا ایک قصہ بھی سنایا گیا تھا۔ جی، وہ کاربن فٹ پرنٹ پر بات کرنے کے فوراً بعد مہنگے ہوائی سفر کا ذکر۔ یہ ایک طرح کا ذاتی طنز تھا جو پالیسی پر تنقید کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اچھا۔ بالکل، مقصد مخالفین کی منافقت کو اجاگر کرنا تھا۔ پھر یہ دعویٰ کہ امریکہ میں ہوا صاف ہے لیکن چین جیسے ممالک کی آلودگی یہاں پہنچتی ہے، اور ایشیا سے آنے والا کچرا لاس اینجلس کے پاس سے بہتا ہے۔ یہ مسائل کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش ہے۔ اور وہ یورپ اور امریکہ کے درمیان توانائی کی قیمتوں اور گرمی سے ہونے والی اموات کا موازنہ۔ یورپ میں 1,75,000 اموات، امریکہ میں 1,300 کا دعویٰ۔
جی، یہ موازنہ یورپی سبز پالیسیوں کو ناکام اور امریکی پالیسیوں کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور امریکی پالیسیاں کون سی؟ تیل، گیس اور وہ صاف خوبصورت کوئلہ۔ صاف خوبصورت کوئلہ۔ جی، یہی الفاظ استعمال ہوئے۔ یہ اصطلاح توانائی کے روایتی ذرائع کو مثبت رنگ دینے کی ایک واضح کوشش ہے۔ یہ پورا بیانیہ اقتصادی خوشحالی اور توانائی کی آزادی کو ماحولیاتی تحفظ پر ترجیح دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تقریر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری حصے میں کن باتوں پر زور دیا گیا؟ اختتامی کلمات میں بنیادی طور پر قوم پرستی، خود مختاری اور جو روایتی اقدار ہیں ان کے دفاع کی اپیل تھی۔ سرحدوں، ثقافت، اظہار رائے کی آزادی اور مذہبی آزادی، خاص طور پر عیسائیت کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ یورپ کو امیگریشن اور توانائی کی پالیسیوں کے حوالے سے ایک بار پھر خبردار کیا گیا۔ اور تاریخی شخصیات، آباء و اجداد، ہیروز اور قومی فخر کا حوالہ بھی تھا۔ ایک بہتر دنیا کی تعمیر کی دعوت اور وہ مستقبل کے واقعات کا ذکر۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ، ورلڈ کپ 2026، اولمپکس 2028۔ جی، ان کا ذکر کر کے ایک پرامید تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجموعی طور پر اختتامیہ نے پوری تقریر کے مرکزی خیال کو سمیٹا، ایک مضبوط خود مختار امریکہ جو عالمی اداروں اور اصولوں پر زیادہ انحصار نہیں کرتا، اپنی سرحدوں اور ثقافت کا دفاع کرتا ہے اور معاشی طاقت پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ تو یہ عالمگیریت کے مقابلے میں قوم پرستی کا واضح پیغام تھا۔ بالکل، نیشنلزم بمقابلہ گلوبلزم۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس تقریر میں ہمیں امریکی معیشت کی کامیابیوں کے بڑے دعوے ملے۔ امیگریشن پر انتہائی سخت سیکیورٹی پر مبنی موقف نظر آیا۔ خارجہ پالیسی میں امریکہ فرسٹ کا نظریہ غالب رہا۔ پیچیدہ عالمی تنازعات کو چٹکیوں میں حل کرنے کے دعوے کیے گئے۔ جی، توانائی اور موسمیات پر روایتی صنعتوں کی بھرپور حمایت اور سبز پالیسیوں کی سخت مخالفت تھی، اور اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں پر شدید تنقید۔ بالکل درست، اور یہ سب ایک خاص قسم کے عالمی ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید سامعین خود غور کر سکتے ہیں۔ جی، قومی مفاد کا یہ تصور جو خود مختاری، طاقت اور بعض اوقات یک طرفہ اقدامات پر اتنا زور دیتا ہے، اقوام متحدہ جیسے ادارے کے بنیادی اصولوں یعنی عالمی تعاون، مشترکہ ذمہ داری اور کثیر الجہتی سے کتنا مطابقت رکھتا ہے یا متصادم ہے؟ یہ صرف ایک تقریر کا تجزیہ نہیں بلکہ بین الاقوامی تعلقات کے مستقبل کی سمت پر ایک اہم سوال ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔